کبھی سوچا ہے کہ ایک چھوٹا سا جملہ، صرف ایک جملہ، کیسے احترام، ہماری حدوں اور ایک پورے مہذب معاشرے کی بنیاد بن سکتا ہے؟ آج ہم ایک ایسے ہی اصول کی گہرائی میں اتریں گے جو ہماری ذاتی زندگی کے تقدس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ ہے وہ جملہ۔ دیکھنے میں بہت سیدھا سادہ لگتا ہے نا، لیکن اس کی ہر تہہ میں ایک بہت گہری حکمت چھپی ہوئی ہے۔ یہ کوئی عام سی ہدایت نہیں ہے، یہ تو ایک پورا سماجی ضابطہ ہے۔ آئیے اس کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا راز چھپے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اصول ہمیں کن کاموں سے روک رہا ہے۔ وہ کون سے دو کام ہیں جن کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے؟ پہلا کام ہے جھانکنا، یعنی نظروں سے کی جانے والی مداخلت۔ سوچے ذرا، کوئی جسمانی طور پر اندر نہیں آیا، لیکن صرف کسی کے دیکھنے کا احساس، یہ احساس ہی کسی کی پرائیویٹ سپیس، اس کی محفوظ پناہ گاہ کو توڑنے کے لیے کافی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اور پھر اس سے اگلا قدم ہے داخل ہونا۔ اب بات صرف دیکھنے کی نہیں رہی، یہ تو خلاف ورزی کا اگلا لیول ہے۔ یہاں جسمانی طور پر حد پار کی جا رہی ہے۔ یہ صرف نظروں کی چوری نہیں، یہ تو کسی کی موجودگی کا حملہ ہے، اور یہ کہیں زیادہ سنگین ہے۔ تو فرق بالکل صاف ہے۔ جھانکنا کیا ہے؟ یہ ایک طرح کی بصری خلاف ورزی ہے، یعنی آنکھوں سے حد پار کرنا، جبکہ داخل ہونا ایک جسمانی خلاف ورزی ہے، مطلب بہت ایک غیر فعال مشاہدے سے بڑھ کر ایک فعال موجودگی تک پہنچ گئی ہے، اور یہ خلاف ورزی کی شدت میں ایک بہت بڑا اضافہ ہے۔ اچھا، تو ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ کیا نہیں کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ کہاں نہیں کرنا؟ یہ اصول کس جگہ کے بارے میں ہے؟ اور جواب اسی جملے کے اندر ہی ہے، گھر۔ یہ لفظ اس پورے اصول کا مرکز ہے، اس کی بنیاد ہے۔ یہی وہ مقدس جگہ ہے جس کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن ایک منٹ، جب ہم گھر کہتے ہیں تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف اینٹوں، دیواروں اور ایک چھت کا نام ہے، یا اس سے کچھ بڑھ کر ہے؟ نہیں، گھر صرف ایک عمارت نہیں ہوتا، یہ تو ہماری ذاتی پناہ گاہ ہوتی ہے، ایک ایسی جگہ جہاں ہم جو ہیں ویسے رہ سکتے ہیں، جہاں ہماری پہچان بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گھر صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک مقدس مقام کا درجہ رکھتا ہے، اور اس کے تحفظ کی اتنی اہمیت ہے۔ چلیں اب ہم اس اصول کے سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں، وہ ایک شرط جو ایک ہی کام کو صحیح یا غلط بنا دیتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ دو لفظ، بغیر اجازت۔ بس یہی وہ مرکزی نقطہ ہے، یہی وہ لائن ہے جو ہر چیز کو بدل دیتی ہے۔ ایک ہی کام خوشائندہ بھی ہو سکتا ہے اور ناگوار بھی، اور فیصلہ ان دو لفظوں پر ہوتا ہے۔ اس کو ایسے سوچیں، ایک مہمان جس کا استقبال کیا جائے اور ایک گھس بیٹھیے میں کیا فرق ہے؟ آخر وہ کون سی چیز ہے جو ان دونوں کے بیچ میں ایک لکیر کھینچتی ہے؟ جواب بہت سادہ ہے، اجازت۔ یہ وہ چابی ہے جو دروازہ زبردستی سے نہیں، احترام سے کھولتی ہے۔ اجازت ہی وہ چیز ہے جو صحت مند سماجی رشتوں کی بنیاد بنتی ہے۔ تو ہم نے کام دیکھ لیے، جگہ دیکھ لی اور شرط بھی سمجھ لی، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیوں؟ آخر یہ اصول کس چیز کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں جملے کے آخری حصے پر غور کرنا ہوگا۔ جملے کا اختتام بالکل واضح ہے، یہ پرائیویسی کے خلاف ہے۔ مطلب یہ صرف کوئی چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہے، یہ ایک بنیادی انسانی حق پر سیدھا سیدھا حملہ ہے۔ اچھا، تو یہ پرائیویسی ہے کیا چیز؟ سیدھے لفظوں میں یہ ہمارا حق ہے کہ کوئی ہماری زندگی میں بلا وجہ ہماری مرضی کے بغیر مداخلت نہ کرے۔ یہ وہ بنیادی حق ہے جس کی حفاظت کے لیے یہ پورا اصول بنایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے سارے حصوں کو الگ الگ کر کے سمجھ لیا۔ اب وقت ہے ان سب کو جوڑنے کا اور پوری تصویر دیکھنے کا، کیونکہ اس اصول کی اصل طاقت اس کے تمام حصوں کے ایک ساتھ آنے میں ہی ہے۔ دیکھیں یہ کیسے جڑتا ہے۔ پہلا قدم ممنوعہ کام، یعنی جھانکنا اور داخل ہونا۔ دوسرا، وہ جگہ جہاں یہ منع ہے، یعنی گھر۔ تیسرا، وہ شرط جو سب کچھ طے کرتی ہے، یعنی اجازت۔ اور چوتھا، اس کا نتیجہ، یعنی پرائیویسی کی خلاف ورزی۔ یہ چاروں مل کر ایک ایسا مضبوط اصول بناتے ہیں جسے توڑا نہیں جا سکتا۔ تو اس سب کا حاصل کیا ہے؟ دیکھیں، یہ اصول صرف ہمارے گھر کی دیواروں کی حفاظت نہیں کر رہا، نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ہماری عزت نفس کی حفاظت کرتا ہے، یہ لوگوں کے درمیان اعتماد بناتا ہے،
یہ واضح کرتا ہے کہ ہماری ذاتی حدود کیا ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو مل کر ایک مہذب معاشرے کی بنیاد بنتی ہیں۔ یعنی بات بہت سادہ ہے، اگر ہم ایک دوسرے کی ذاتی جگہ کا احترام کریں گے تو ہی ایک بااحترام معاشرہ بنے گا۔ بات اتنی سی ہے لیکن بہت گہری۔ اور یہیں پر میں ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ اصول تو ہمارے فزیکل گھروں کے لیے بالکل صاف ہے، لیکن ہماری ڈیجیٹل زندگیوں کا کیا ہوگا؟ ہمارے آن لائن گھر، یعنی ہماری پروفائلز، ہمارے میسیجز، ان کی حدود کیا ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔